وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کا سوال ہے، 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا بندہ اپنی رہائش پر آ کر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر سکتا ہے؟ جی، 10 ذوالحجہ کو جو کام کرنے ہیں پہلے تو وہ سن لیں۔ وہ کام یہ ہے، 10 ذوالحجہ کو حاجی نے 4 کام کرنے ہیں۔ سنت مطابق یہ ہے کہ بڑے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہیں، اور اس کے بعد تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو حاجی بڑے جمرے کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارے گا، اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہے اور اس کے بعد تلبیہ بند کر دینا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ تیسرا کام ہے، اور یہ قربانی یاد رکھیں حج تمتع اور حج قران والے پر ہے، حج افراد والے پر قربانی نہیں ہے، اور یہ قربانی واجبات حج میں سے ہے۔ کیا ہے یہ قربانی؟ واجبات حج میں سے ہے، تمتع اور قران کرنے والے کے لیے۔ اچھا جی، دوسرا کام قربانی کر لینا تھا۔ تیسرا کام ہے سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا سر کا منڈوا دینا، یعنی ٹینڈ کرا لینا۔ حاجی نے تیسرا کام کرنا ہے سنت کی ترتیب مطابق سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا سر منڈوا دینا، اور یہ سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا منڈوانا یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے، فیمیل کے لیے یہ ہے کہ سارے بالوں کو نیچے سے جمع کر کے انگلی کے پورے برابر انچ آدھی انچ برابر اپنے بال وہ کٹوا لے گی یا کاٹ لے گی، اور مردوں کے لیے سر منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے۔ بخاری مسلم ابن خزیمہ۔ چوتھا کام ہے طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت کا دوسرا نام طواف افاضہ بھی ہے۔ طواف افاضہ اور طواف زیارت یہ ایک ہی طواف کا نام ہے، اور یہ طواف زیارت جو ہے وہ یا طواف افاضہ آپ اسے کہہ لیں، یہ ارکان حج میں سے ہے، یہ ارکان حج میں سے ہے۔ تو چوتھا کام ہے طواف زیارت کرنا، اور اگر اس کو طواف وداع تک کوئی مؤخر کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اور طواف وداع کے ساتھ یہ طواف زیارت کی بھی نیت کر لے تو دونوں کے ارادہ کرنے پر دونوں طواف ہو جائیں گے، طواف وداع بھی اور طواف زیارت بھی۔ نیت زبان سے کوئی نہیں ہے، دل میں آپ کا ارادہ ہو، دماغ میں مائنڈ میں یہ سوچ ہو کہ میں طواف زیارت اور طواف وداع دونوں اکٹھے کر رہا ہوں یا اکٹھے کر رہی ہوں، اور یہ طواف وداع واجبات حج میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ واجبات حج میں سے ہے۔ طواف وداع حاجی جب مکہ چھوڑنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کرنا ہوتا ہے، اور یہاں بھی بریکٹ میں یاد رکھیں کہ خواتین اگر حیض سے ہو، خاتون حیض سے ہو یا نفاس سے ہو تو طواف وداع کو خاتون کے لیے رخصت ہے اس کا چھوڑ دینا، عذر کی صورت میں، وہ حیض نفاس وغیرہ کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو چوتھا کام کیا کرنا تھا 10 ذوالحجہ کو؟ وہ ہے طواف زیارت کرنا، اور اس کو اسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، اگلے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، طواف وداع تک مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 کام سنت مطابق یہ ترتیب ہے، ان چاروں کاموں کو حسب ترتیب ادا کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی ان چاروں کاموں میں قصدن جان بوجھ کر یا سہون بھول کر یا تیسری بات ہے لا علمی کی بنیاد پر آگے پیچھے کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آگے پیچھے کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 کام ہیں 10 ذوالحجہ کو، تو ان 4 کاموں میں سے صرف رمی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لینے پر ازدواجی تعلقات کے علاوہ، میاں بیوی کا ہم بستری وغیرہ کے علاوہ، ازدواجی تعلقات کے علاوہ حاجی حاجن احرام کی دیگر تمام پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 10 ذوالحجہ کے ان 4 کاموں میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لینے پر
ازدواجی تعلقات کے علاوہ دیگر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کی رخصت دی گئی ہے وغیرہ۔ تو اس لیے جب آپ نے جمرہ عقبہ، آپ کا سوال تھا جمرہ عقبہ کو جب ہم نے کنکریاں مار لیں تو ہوٹل میں جا کر یا اپنے روم میں جا کر نہا دو، کپڑے تبدیل، یہ وہ کرنا فلاں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہو۔